ناظرین السلام علیکم۔ خاص خبر کے ساتھ میں ہوں منور سلطان۔ آل انڈیا ملی کونسل مشرقی اتر پردیش کی جانب سے ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع تھا NRC، CAA اور NPR کی حقیقت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس پروگرام میں شریک ہوئے شہر کی کئی اہم شخصیات، معروف ملی دانشور جناب ظفریاب جیلانی صاحب، مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی، مولانا ذکی عظیم نور ندوی، ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی، ایڈوکیٹ اسلم ندوی، ایڈوکیٹ ضیاء جیلانی اور مولانا سعید اطہر قاسمی۔ ان حضرات نے ان تینوں موضوعات پر اظہار خیال کیا، روشنی ڈالی اور بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ پروگرام کا آغاز اس سمپوزیم کے کنوینر اور آل انڈیا ملی کونسل مشرقی اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری مولانا نجیب الرحمن ململی ندوی نے کیا۔ انہوں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں ان موضوعات کے حوالے سے آل انڈیا ملی کونسل کا کیا موقف ہے اور اس کی سرگرمیاں کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالی۔ کے تعلق سے یہ بات صاف ہو گئی اور ملی کونسل کا بھی یہی موقف ہے، اور پورے طور پر کونسل کا یہ ماننا ہے کہ یہ CAA اور NRC آئین ہند کی بنیادی اصول، اس کے روح اور مقصد کے منافی ہے، کیونکہ آئین ہند میں کسی بھی ذات، برادری، مذہب، علاقہ اور زبان کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہ کیے جانے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ادروئے آئین ہند دفعہ 14 کی بھی مذکورہ مدون شدہ قانون سریحاً خلاف ورزی کرتا ہے، لہذا آل انڈیا ملی کونسل نہ صرف یہ کہ CAA اور NRC دونوں کی سخت مذمت کرتی ہے، بلکہ ہر ہندوستانی شہری سے اس بات کی بھی اپیل کرتی ہے کہ ملکی سطح پر ان کے خلاف جدوجہد کی جائے اور عوامی رائے ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت پر دباؤ بنایا جائے کہ مرکزی حکومت شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کو واپس لے یا پھر خود عوام اس بل کو ریجیکٹ کر دیں۔ نیز NRC کے نفاذ کے پروگراموں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ریاستی حکومتوں اور مرکزی حکومت پر دباؤ بنایا جائے تاکہ مرکز کسی بھی طرح مذکورہ پروگرام کے نفاذ سے باز آ جائے۔ یہ آل انڈیا ملی کونسل کا موقف ہے اس حوالے سے۔ ایڈوکیٹ ضیاء جیلانی نے تفصیل کے ساتھ ان تینوں موضوعات کے قانونی پہلوؤں پر گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح CAA، NPR اور NRC ملک کے دستور کے خلاف۔ یہ غیر قانونی اب کہاں سے بنتا ہے؟ جو ہم لوگوں کی جو مہم بن رہی ہے کہ ہم لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آرٹیکل 14 جو ہے، جو سنویدھان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے، جو بتاتا ہے کہ کوئی بھی پرسن، لفظ پرسن آرٹیکل 14 میں استعمال کیا گیا ہے، کوئی بھی پرسن، اس کے بنیادی جو حقوق ہیں، ایکوالٹی بیفور لا یا اس کے ایکول پروٹیکشن کے بارے میں جو بات کرتا ہے کہ سب قانون میں ایک نظر سے ایک برابر لوگ ہیں۔ آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 15 بات کرتا ہے ڈسکریمنیشن کی، کہ کوئی بھی شخص ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا، بھید بھاؤ کوئی نہیں ہوئے گا، مذہب کے نام پہ، اس کے دھرم کے نام پہ، اس کی کریڈ کے نام پہ، یا وہ کہاں پیدا ہوا ہے اس کے نام پہ، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا حقوق ہم کو ہمارا سنویدھان دیتا ہے، آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 15 دیتا ہے۔ پروگرام کے خاص مہمان ایڈوکیٹ ظفریاب جیلانی صاحب نے ان موضوعات کو مزید اجاگر کیا اور اس سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس پہ روشنی ڈالی، ساتھ ہی اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس پر بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ آسام میں کون مسلمان ہے؟ آسام میں تو 90% تحریک چلانے والے ہندو ہی ہیں، اور آسام میں یہ CAA ہم نہیں دفن کریں گے، CAA تو آسام دفن کرے گا، اس لیے کہ آسام میں ان کو سب سے اسی کے لیے لائے تھے۔ یہ 13-14 لاکھ جو ہندو وہاں پر ڈکلیئرڈ ہیں، یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم سب کو ناگرکتا دیں گے، لیکن آسام کے جو باقی ہندو ہے 3 کروڑ وہ طے کیے بیٹھا ہے،
या 2 करोड़ जितना भी हो मुसलमान भी अच्छे खासे वहाँ हैं कि हम किसी को यहाँ नागरिक नहीं बनने देंगे, तो वहाँ तो लड़ाई की उन्हीं से है और उनकी इंफरादियत की लड़ाई है। जो उनका कल्चर है, जो उनकी ज़बान है, जो उनकी तशख़्ख़ुस है, जो हम लोग कहते हैं जैसे हमारा पर्सनल लॉ है, हमारे मदरसे हैं, हमारी मस्जिदें हैं, ये हमारा तशख़्ख़ुस है। वो उनकी वहाँ की ज़बान उनका तशख़्ख़ुस है, उनका कल्चर उनका तहफ़्फ़ुज़, वो उसकी लड़ाई लड़ लें, तो वो लड़ाई तो उनकी रहेगी। तो हमारे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप NPR, CCA और NRC तीनों को एक साथ मिला के समझें और कहें, और ये वाज़ेह तौर पर कहें कि हम पूछना चाहते हैं हुकूमत से कि आखिर कितने इमिग्रेंट्स, कितने घुसपैठिए इस वक्त यूपी में हैं, लखनऊ में कितने हैं, जिसके लिए आप सब लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं, सारे अवाम को आप मुसीबत में डाल रहे हैं चंद लोगों के लिए। अगर हमने कभी नहीं डिफेंड किया है कि कोई इस मुल्क में घुस आया हो और उसके बाद वो यहाँ पे शहरी ना हो, तो फॉरेनर है तो आप फॉरेनर को करना चलाइए। लेकिन अगर कोई शहरी है जो यहाँ पर रह रहा है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही 99% मुसलमान जो यहाँ यूपी में होंगे वो ऐसे ही होंगे कि जिनके बाप दादा और ज़्यादा पुश्तों से चले आ रहे हैं, पुश्तैनी है, हाँ कागजात नहीं हो पाएंगे, तो उनको आप इसमें मुसीबत में डालें और उसके बाद उनसे कहें कि आपके पास कागज़ नहीं है, आप साबित करिए अपनी सिटीजनशिप, शहरियत, और वो न साबित कर पाए तो आप उनको उठा के डिटेंशन कैंप में डाल दें। तो इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस लड़ाई में मुल्क के और हिंदुस्तान और सूबे के गैर मुस्लिम हमसे ज़्यादा इस लड़ाई में आगे आएंगे और हम उनका साथ देंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल, एक साहब ने कहा ये लड़ाई कब तक चली रहेगी, हमने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई 1965 में शुरू हुई थी, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हुकूमत हिंद ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से एक सरकारी यूनिवर्सिटी बना लिया था, और लखनऊ से ये वो लड़ाई शुरू हुई थी, कैसरबाग बहादुरी में कन्वेंशन हुआ था और चलिए 1980 तक, जबकि छोटा सा मसला था, एक यूनिवर्सिटी का मसला था। तो 15 साल लड़ाई लड़ने के तो मुसलमान अपना सबूत दे चुके हैं। मुसलमान को जल्दी नहीं होती है, और मुसलमान का अकीदा होता है कि कामयाबी नाकामी सब खुदा के इख्तियार में, कामयाबी और नाकामी सब खुदा के इख्तियार में, कोशिश करना हमारा काम। तो अगर लड़ाई चलेगी 2024 तक तो जाएगी, 2022 में ही फैसला हो जाए। 2022 का अभी तो जो इलेक्शन आ रहा है सभी में हो सकता है, दिल्ली का इलेक्शन है, उसके बाद बिहार का इलेक्शन है, फिर बंगाल का इलेक्शन है, और फिर यूपी का इलेक्शन। मैं समझता हूँ 4 इलेक्शनों में तय हो जाएगा कि मुल्क का मिजाज क्या है और आवाम क्या चाहते हैं। अगर इनमें तय हो जाएगा तो फिर वही होता है 2024 से पहले ही ये मामला तय हो जाए। हमारा और कोई मसला नहीं, इसमें कोई मुसलमानों का अकेले मसला नहीं। हमारा मसला ये है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, इससे सिर्फ नुकसान होने वाला है, पूरे आवाम को नुकसान होने वाला है, तो उसको आप मत उस पर इसरार कीजिए, मत जोर दीजिए। अगर आपकी नीयत ठीक है आप उसको मान लीजिए, नहीं नीयत ठीक है तो हम मुकाबला करेंगे। यूपी के मुसलमान ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में अक्सरियत गैर मुस्लिमों की आपको इसके करने के लिए इससे आसानी से इजाज़त नहीं देगी। जो कुछ वो कर सकते हैं करेंगे। मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी साहब ने इस पूरे प्रोग्राम का खुलासा इस तरह बयान किया। ये बात हमें और आपको जहन में रखनी है और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि कानूनी जो मसाइल होते हैं वो काफी हद तक पेचीदा होते हैं और उसमें जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो बहुत ही सूझबूझ के साथ होनी चाहिए। कानूनी तौर पर जो इसके पहलू हैं उसमें सिर्फ जो चीज उभर कर हमारे और आपके ज़हनों में अभी इस महफिल में आखिर में आई है वो ये कि ये तीनों जो कानून लाए जा रहे हैं वो हिंदुस्तानी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह, चाहे वो 90% के लिए ही नुकसानदेह क्यों ना। इसमें एक चीज और हम शामिल कर लें कि अमूमन हम चूंकि गुफ्तगू करते हैं तो हम आप इंसान हैं, इंसानी बुनियादों पे हमारी गुफ्तगू का एक सर्किल होता है, एक दायरा होता है। इसलिए हम कह देते हैं फला कौम मुतासिर होगा, फला मजहब के मानने वाले मुतासिर होंगे, फला इलाके के लोग मुतासिर होंगे। सही बात यह है
کہ قوم، مذہب اور نسل کو اس سے نکال دینا چاہیے۔ ظلم جب کسی سماج میں کسی بھی شکل میں آتا ہے تو اس سے ہر وہ انسان نہیں بلکہ ہر وہ جاندار متاثر ہوتا ہے جو اس سوسائٹی میں رہتا ہے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ بنیادی طور پر ایک ظلم کو روا رکھنے کا، جائز کرنے کا، ظلم کو ایک قانونی شکل دینے کا ایک ایسا سوچا سمجھا منصوبہ لگ رہا ہے۔ نیتیں کس کی کیا ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کی جو اس کا شکل ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی وہ کم از کم الجھ کر رہ جائے اور اسے اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے میں جو کچھ مسائل، مشکلات، پریشانیاں آئیں اس میں الجھ کر کے وہ سیاست دانوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو پھیر لے۔ یہ ہے دراصل اس قانون کا ایک نتیجہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ابھر کر سامنے آ چکا ہے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اسلم ندوی نے ادھر ہو رہی گرفتاریوں کے سلسلے میں رپورٹ پیش کی اور بیان کیا کہ اس حوالے سے لکھنؤ کے وکلاء کی خدمات کیا ہیں اور وہ کس طرح کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ بھی ہیں وہ دلت بھائیوں کو اس میں خاص طور سے جوڑیں، آدیواسی بھائیوں کو ساتھ میں جوڑیں، او بی سی لوگوں کو ساتھ میں جوڑیں۔ جب یہ لڑائی مل کر کے ہم لڑیں گے تبھی ہم اس میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ لڑائی جاری رہے گی۔ یہ لڑائی آسانی سے رکنے والی نہیں ہے، بلکہ سر کی سرپرستی میں ہم لوگ جو آج بھی ماشاءاللہ اب تک 103 سے زائد بل ہو چکی ہیں، اور بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں، کسی کی کل کی ڈیٹ لگی ہے، کسی کی پرسوں کی ڈیٹ لگی ہے، جج صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، وہ میرٹ کی بیس پر بل دے رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اس دن آئیو کو بلایا اور کہا سر 144 لگی تھی، تو جج صاحب نے ڈائٹ پوچھا کیا کیسے موٹی پتہ چلیں گے؟ اگر کچھ لوگ دکانیں کھلی تھی تو آئیو نے کہا جی کھلی تھی، تو کہا اگر 4-5 لوگ دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے سامان خرید رہے تو کیا کہو گے؟ کہ ان کا موٹیو جانیں گے کہ کیسے؟ ہنسے اور انہوں نے بل گرانٹ کر دی۔ عامر نقوی صاحب نے اس میں بحث کری، بل گرانٹ ہوئی، اس دن تقریباً 18 بل گرانٹ ہوئی۔ آج بھی ابھی بہرائچ میں جو بھی بل خارج ہو رہی ہیں، کل ہائی کورٹ میں بل داخل کی جا رہی ہیں۔ اس طرح جتنے بھی لوگ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں، اور ابھی کنڈا سے بھی لوگ آئے، ان کا بھی ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، تو جتنے بھی اس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں پوری کی پوری قانونی خدمات فری آف کاسٹ ماشاءاللہ دی جا رہی ہیں۔ یہ صرف انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ہم لوگ ہیں، اور جو بھی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے ہم لوگ اس کے لیے لڑیں گے، چاہے وہ سڑک۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے ذکی نور عظیم ندوی صاحب نے اپنے تجربات شیئر کیے۔ انہوں نے خاص طور پر جو اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے اس پہ لوگوں کی توجہ دلائی۔ اس چیز کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم سیمینار یا پروگرام نام کے طور پر کر کے اخبار میں خبر چھپوا دیں کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ منظم انداز میں منصوبہ بندی کے ساتھ لوگوں کے سامنے چھپ کر اپنے ساتھ انہیں لا کر، اور کبھی کبھی لوگوں سے سفارش کر کے، منتیں کر کے، سماجت کر کے، اور سب کی کبھی سن کے بھی ہمیں ایک ایسا متفقہ رویہ اپنانا ہوگا جو موجودہ صورتحال میں کم از کم کہیں سے اتفاق یا کہیں سے عدم اتفاق کی بات نہ آئے۔ ہمارے لیے واقعی آج ہم جس مرحلے میں کھڑے، آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں میں ترجمے کے پیشے سے جڑا ہوں۔ پچھلے ہفتے 2 لوگ، عوام کا کیا حال ہے، غریبوں کا کیا حال ہے، کسانوں کا کیا حال ہے، آدیواسیوں کا کیا حال ہے، دوسرے پریشان حال لوگوں کا کیا حال ہے، میں اس سے بحث نہیں کرتا۔ پچھلے ہفتے 2 بڑے ججز نے اپنے کاغذات میرے پاس بھیجے اور اس کے لیے پریشان تھے کہ ان کے اس کاغذ میں نام کا کچھ جز پہلے ہے، اب وہ اس جز کو بعد میں لکھتے ہیں۔ جب صورتحال یہاں تک پہنچ جائے تو اب ہم کو بیداری کا جاگرک۔ خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں خواص اور عوام شریک ہوئے، اور اخیر میں سوالوں کے جوابات بھی جناب ظفریاب جیلانی صاحب نے دیے۔ اس طرح کے پروگرام سے واضح ہوتا ہے کہ
NRC, CAA اور NPR کی حقیقت کیا ہے اور اس حوالے سے کرنے کے کام کیا ہیں. اس پورے پروگرام سے جو بات کھل کے سامنے آئی وہ یہ اس وقت مسلمانوں کی خاص طور پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی ان چیزوں کو سمجھیں اور برادران وطن کو بھی ان باتوں کی حقیقت کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر باضابطہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج بلند کر سکیں.